کچھ مسائل سنے تھے۔ کیا پلاٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ پلاٹ لیے ہوتے ہیں، بنے بنائے گھر لیے ہوتے ہیں، اگر تو پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیے تھے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب کئی لوگ اس میں وقتی طور پہ نیت بھی چینج کر لیتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کی وجہ سے، تو وہ بھی فیک نیت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے نیت تبدیل کر، نہیں جی اپنے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ سے بچ جاؤ۔ چلو ابھی رمضان آ گیا ہے یا رمضان کے قریب قریب رجب شعبان میں لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم وہ اپنی نیت تبدیل کر لیتے ہیں، چلو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، ہوتا ہے ہی بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ گھر یا مکان، بیچنے کے لیے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، جس سے دکانداروں نے مال سیل کے لیے رکھا ہوتا ہے، کرانے اسٹور میں اتنا سامان پڑا ہے، اس سامان کا حساب کتاب لگانا ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ہاں جو ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں کمانے کے، ان پہ نہیں ہوتی، باقی جو چیز فار سیل ہے اس کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ گھر میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، لائبریری بنی ہوتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ صرف 3 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: ثمن یعنی سونا چاندی، تمام والے کی کرنسی، اور بانڈز بھی اس میں شامل ہیں، مال تجارت اور چرائی کے جانور۔ اسلامی کتابیں جیسا کہ مال تجارت میں نہیں ہے نا، فار سیل نہیں ہے، تو اپنے پڑھنے کے لیے ہیں، ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہی نہیں کہتا۔ ہاں اگر بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی کتابیں تو پھر ان پہ ہوگی۔ تو ان کتابوں پر زکوٰۃ اصلاً واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پڑھنے کے لیے ہیں، وہ لاکھوں کی مالیت ہی کی کیوں نہ ہو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے گھر کی لائبریری ہے، اپنے پڑھنے کے لیے ہے، دوسروں کے پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ شادی کرنے کے لیے، حج وغیرہ کے لیے، عمرے کے لیے، یا مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اب اس پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رقم تنہا یا دوسرے مال زکوٰۃ سے مل کر نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو اس جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے۔ کیا عورت کے استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ یہ لوگ اس لیے زکوٰۃ زیور کی نکالتے کہ یہ زیور استعمال میں ہم پہنا ہوئے، ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی اگرچہ وہ استعمال میں ہو۔ ہاں گھر کے برتن استعمال میں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور گھر کی چیزیں جو یوز میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زیور ایسی چیز ہے کہ اگر یہ استعمال میں بھی ہے تو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو ادا ہو گئی۔ کسی کو کہنا یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں، اور اپنی نیت زکوٰۃ کی ہے، کیونکہ کئی لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں یا اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں، اس کو اس انداز میں دے دیجیے کہ آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اس انداز میں وہ لے لیتے ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے، اپنی نیت زکوٰۃ کی کر لینی چاہیے۔ بعض محتاج، ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں لیں گے، لہذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہا جائے۔ کیا زکوٰۃ کی نیت سے کسی شریف فقیر کو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ یہ لوگ بڑا کام کرتے ہیں، کھانے کھلا دیتے ہیں، جہیز کا سامان لے دیتے ہیں، اور چیزیں راشن وغیرہ لے دیتے ہیں، مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، یا زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا، کھانا کھلایا نا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کھانا کھلانے سے، کیونکہ اس میں مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے، اس صورت میں ادا ہو جائے، کھا لے یا یہاں سے لے جائے، اس صورت میں ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے، کپڑا دیا، پہنا دیا تو ادا ہو گئی۔ کوئی شے گروی رکھوائی تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جو چیز گروی رکھوائی گئی ہے اس کی زکوٰۃ نہ گروی رکھوانے والے پر لازم ہے
اور نہ ہی جس کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اس پر لازم ہے، کیونکہ جس کے پاس وہ چیز گروی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور گروی رکھوانے والے کی بھی ملکیت کامل نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اب اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ چیز گروی رکھوانے والے کے قبضے میں آئے گی تو جتنی مدت وہ چیز گروی تھی اس کے قبضے میں نہیں تھی، اس پر اتنے عرصے کی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی اکثر کو نہیں پتہ ہوتا، کسی کے پاس چیز گروی رکھی ہوئی ہے تو لاکھوں کروڑوں کی ہے، اب جس کے پاس رکھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جس نے رکھوائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مالک ہی نہیں ہے اور رکھوانے والا اس کا قبضہ کامل نہیں ہے، تو اس لیے دونوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ کیا سال بھر زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس میں نیت زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ دیا زکوٰۃ ہے تو ادا نہ ہوئی، یہ کہتے ہیں نا پورا سال میں اللہ کی راہ میں دیتا رہوں، چلو اب نیت کر لیتا ہوں کہ وہ جو دیا وہ زکوٰۃ ہو گئی، اس طرح نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تعامل بتا سکے کہ زکوٰۃ ہے، یہ نیت ہے۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی، اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ صرف کرے، یعنی وہ خرچ کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا۔ مسجد میں لگانے کا یہ طریقہ کار ہے زکوٰۃ کا، ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، یوں ہیلا کر کے لگا سکتے، کسی فقیر کو دیں جو اس کا حقدار ہے اس کو دیں، اب اس کی ریکویسٹ کر دیں آپ یہ اگر مسجد میں دے دیں گے، اب وہ مسجد میں دے گا، اب فائدہ دونوں کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا فقیر کو بھی اور زکوٰۃ دینے والے کو بھی ملے گا۔ کیا ایسا مقروض جو شرعی فقیر بھی ہو اس کو قرض معاف کر دینے سے قرض کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کسی کا فقیر پر قرض ہے اور اس قرض کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ قرض فقیر کو معاف کر دے اور وہ میرے مال کی زکوٰۃ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی غلطی کئی لوگ کر جاتے ہیں کہ وہ تو واقعی حقدار ہے اور اس نے میرے پیسے دینے ہیں، تو خیر ہے وہ پیسے زکوٰۃ کے کھاتے میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اسے زکوٰۃ کا مال دے، پھر وہی مال اپنے قرض کے طور پر اس سے واپس لے لے۔ اب اگر وہ دینے سے انکار کرے تو چھین بھی سکتا ہے، پہلے اسے زکوٰۃ کا مال دے، پھر وہی مال اپنے قرض کے طور پہ اس سے واپس لے لے۔ اب اگر وہ دینے سے انکار کرے تو چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ کسی وہ قرض ہے نا، اس کے پاس وہ قرض دینا اس بندے نے، اب قرض اس سے لے سکتا ہے، اس انداز میں قرض چھینا جا سکتا ہے۔ کیا ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس مال پر سال شروع ہو چکا ہو، جس نصاب کی زکوٰۃ ادا کی وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے، زکوٰۃ ادا کرنے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے آخری 2 شرطیں نہیں پائی گئیں تو دی ہوئی زکوٰۃ نفلی صدقہ شمار ہو جائے۔ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا مستحب ہے، مگر کسی صورت میں چھپا کر دینا بھی مستحب ہے، لیکن کون سی صورت ہے کہ اس میں چھپا کے دینا چاہیے؟ جب مال کی زیادتی ظاہر ہونے سے ظالموں کا خوف ہو کہ زکوٰۃ دینے سے پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے، یہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مطلب 1 کروڑ روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب ظالموں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھپا کر دے، چھپا کر دینا مستحب ہے۔ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا افضل کیوں ہے؟ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا کہ اتنا مال اس کے پاس ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ نیز اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ چلو میں زکوٰۃ دوں گا، مجھے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی دیں گے، اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے، مگر یہ لازمی ہے کہ ریا نہ آنے پائے کہ ثواب جاتا رہے گا، بلکہ گناہ اور استحقاق عذاب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ